وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ انشاءاللہ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے ایمان کی مٹھاس کس کے لیے، پارٹ 2، کڑی نمبر 2۔ میری بہنوں، ہمارا جو عنوان ہے اس عنوان کی ایک کڑی پہلے مکمل ہو چکی۔ یہ جو عنوان لیا گیا ہے ایمان کی مٹھاس کس کے لیے، یہ عنوان صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 16 میں سے لیا گیا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 16۔ اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث ما کن فی وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ والرسول احب الیکم مما سواہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ اس انسان کے اندر ایمان کی مٹھاس آ جاتی ہے جو اپنے اندر 3 چیزوں کو پیدا کر لے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی مٹھاس آ جائے تو اس کو یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز میری بہنوں، سب سے پہلی بات ایمان کی مٹھاس کی جو کی گئی ہے، یہ جو لفظ ایمان ہے، یہ ایمان لفظ ہی اتنا پیارا ہے، اللہ اکبر، اتنا پیارا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا جائے، ہے نا؟ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو یہ بولا جائے کہ وہ ایمان والی ہے، چاہے وہ کتنی ہی گناہوں میں مبتلا کیوں نہ ہو، چاہے صبح سے شام تک کی اس کی زندگی جھوٹ میں، غیبت میں، حسد میں، جلن میں، چغلی کی باتوں میں کیوں نہ گزری ہو، لیکن وہ اپنے لیے بے ایمانی کا لفظ استعمال کرنا یا سننا پسند نہیں کرتی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو میری بہنوں، یہ ایمان اتنا پیارا لفظ ہے، تو یہ ایمان کی مٹھاس کس کے اندر آ سکتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی چیز بتلائی ہے، سب سے پہلی چیز جو سب سے پہلی کڑی میں ہماری مکمل ہو چکی، کیا تھی وہ سب سے پہلی چیز؟ ایمان کی مٹھاس اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو۔ یعنی اگر اب ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر میں ایمان کی مٹھاس آئے تو ہم کو بھی سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہوگا، کیونکہ ہم پچھلی کڑی میں یہ تمام چیزیں سن چکے کہ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کیسی محبت کرنی ہے، یہ محبت کا تقاضا کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم سن چکے تھے۔ لیکن اب ہمارے دماغوں میں ہم کو یہ بات بٹھا لینا چاہیے کہ ہمارے اٹھنے میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے پھرنے میں، ہمارے زندگی کے ہر معاملے میں، ہماری گفتگو میں، ہر لمحے میں ہم کو کس سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم کو محبت کرنی ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں ایمان کی وہ مٹھاس پیدا ہو جائے، وہ ایمان کی لذت کو ہم ہمارے اندر محسوس کریں۔ چاہے ہم خوشی میں ہو تب بھی ہم کو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، ہم غم میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تب بھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ میری بہنوں، اب یہاں پر جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف دن اور رات یہ بولا جائے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہوں، صرف یہ الفاظ کا اقرار کیا جائے، کیا یہ مطلب ہے؟
نہیں میری ماں اور بہنوں، ہرگز یہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب ہے ہم ہماری پوری زندگی وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہے، وہ آرڈرز جو اللہ نے دیے ہیں، وہ احکامات جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں پر ہم عمل کرنا۔ کب تک؟ ہماری آخری سانس تک، ہماری موت تک ہم عمل کرنا۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس کو ہم کو بتایا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے منع کیا گیا، ان چیزوں سے ہم رکنا۔ کب تک؟ ہماری موت تک، ہماری آخری سانس تک اس کی مخالفت کرنا، خود رکنا اور لوگوں کو روکنا۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ میری ماں اور بہنوں، ہمارے جو صحابہ اور صحابیات تھی، وہ اپنے اندر ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت کو محسوس کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی تھی۔ اللہ سے تو ان کی محبت تھی ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ کیسے محبت کرتے تھے؟ اٹھائیے کبھی اپنی زندگیوں میں صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے، پڑھیے میری ماں اور بہنوں، ہم کو معلوم ہوگا کہ کیسے وہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ میری بہنوں، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، بڑے پریشان تھے، بڑے پریشانی کے عالم میں وہ نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک خیال بڑا ستاتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ میں جب آپ سے دور ہوتا ہوں، اپنے گھر کو جاتا ہوں یا لوگوں کے درمیان جاتا ہوں، میرا یہ دل بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ میں واپس آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو پھر میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ڈر ستا رہا ہے، یہ خیال ستا رہا ہے، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے کہ کل روز قیامت، کل قیامت کے دن آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور میں عام انسانوں کے ساتھ ہوں گا، تو پھر میں آپ کو کل قیامت کے دن کیسے دیکھوں گا؟ یہ خیال مجھے ستا رہا ہے کہ دنیا میں اگر مجھے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے تو آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر! میری بہنوں، غور کیجئے ہمارے صحابہ کتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ صحابی نے یہ سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی، اس پوری انسانیت کے جو نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے جب تک کہ ان کو اللہ کا حکم نہ مل جائے، اللہ کوئی حکم نازل نہ کر دے۔ اس حکم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ کوئی میں کیا جواب دوں۔ میری بہنوں، اس صحابی کے اس عمل کی وجہ سے، اس صحابی کی اس فکر کی وجہ سے، اس صحابی کے اس خیال کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک راستہ آسان کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، صحابہ کے ساتھ ملنے کا، صدیقین اور شہداء کی صحبت پانے کا۔ کیسے معلوم ہے؟ یہ جو صحابی کی جو فکر تھی نا، یہ خیال تھا نا، جو ان کو پریشان کر رہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، کل قیامت کے دن میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاموش ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالی جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، بھیج کر قرآن کی سورہ نساء، سورہ نمبر 4، سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 69، آیت نمبر 69 نازل کر دیتے۔ اللہ اکبر! کیا ہے وہ آیت؟ اللہ سبحانہ وتعالی کیا آیت نازل کر دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ اکبر! میری بہنوں، غور کرو، صحابہ کی جو فکر تھی نا، کیسی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی
کیا آیت نازل کر دی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ ان کو ان کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی والنبیین، نبیوں کے وہ ساتھ ہوں گے، والصدیقین، وہ صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، جو کوئی بھی بندہ یا بندی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، دیکھیے اللہ نے ان کے لیے کیا انعام رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ کیسی فکر تھی صحابہ کی میری بہنوں؟ شاید آپ کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ تو صحابی تھے، عورتیں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتی تھی؟ سنیے اور اپنے ایمان کو اٹھائیے، وہ ایمان جو سو گیا ہے رمضان کے فوری بعد، غفلت میں چلے گیا ہے رمضان کے فوری بعد۔ میری بہنوں، کبھی اٹھاؤ ہمارے صحابہ، ہماری صحابیات کی زندگی کو۔ جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد کا موقع ہے، مسلمان تیزی سے جب فتح حاصل کرتے جا رہے تھے، ہماری ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، جو یہ دیکھ رہی تھی کہ مسلمان غالب آ رہے ہیں، لیکن اچانک یہ دیکھتی ہے کہ مسلمانوں پر مشرکین مکہ غالب آ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھتی ہے کہ ایک مشرکین مکہ میں سے ایک آدمی نکلتا ہے، تلوار لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کہاں ہے وہ محمد، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، آج میں اس کو قتل کر دوں گا۔ وہ الفاظ بولتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف وہ آگے بڑھ رہا تھا، اور ہماری ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں، جنگ کے میدان میں ہے، وہ گھر میں نہیں، جنگ کے میدان میں ہے، وہ زخمیوں کو پانی پلا رہی ہے۔ وہ جیسے یہ دیکھتی ہے کہ وہ مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اپنے پانی کے مشغیزے کو پھینکتی ہے، تلوار لیتی ہے، تلوار لے کر اس مشرک کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیتی۔ میری بہنوں، کیسی محبت تھی ہمارے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے وہ مشرکین مکہ دائیں کی طرف دوڑتا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں کی طرف دوڑتی، جیسے وہ مشرک بائیں کی طرف دوڑتا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں کی طرف دوڑتی، کسی حالت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچنے نہیں دیتی۔ اس وار میں خود ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرا وار، میرے تلوار کا وار اس مشرک پہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کا وار میری گردن پر لگ گیا، جس کی وجہ سے میں تھوڑی کمزور پڑ گئی، لیکن میری نبی کی محبت مجھ پہ غالب آ گئی اور میں لڑتی رہی، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دی۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احد کے میدان میں جو تھوڑی دیر میں جو بے ہوش ہو رہے تھے، جب دیکھتے ہوش میں آتے تو دیکھتے کہ ام عمارہ دائیں کی طرف نظر آ رہی ہے، جب بے ہوش ہو جاتے پھر ہوش میں آتے، پھر دیکھتے کہ بائیں کی طرف بھی ام عمارہ نظر آتی ہے، تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر مجھے ام عمارہ نظر آتی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، دیکھیے کیسی محبت تھی ہمارے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کی اسی لیے ان کے دلوں میں وہ ایمان کی مٹھاس پیدا ہو گئی تھی، وہ لذت کو وہ محسوس کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، ہمارے صحابہ اور صحابیات وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، ایک حکم کو بھی، ایک سنت کو بھی وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ چھوٹی سی چھوٹی سنت پر بھی وہ عمل کرتے تھے، بڑی سے بڑی سنت پر بھی وہ پوری زندگی عمل کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس میری ماں اور بہنوں، مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم چھوٹی سنت تو دور کی بات ہے، وہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے، سب سے بڑی سنت، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال انجام دیتے رہے، 23 سال اس پر عمل کرتے رہے، 23 سال لوگوں کو بلاتے رہے اس سنت پر۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں وہ سب سے بڑی سنت کیا ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں؟ وہ ہے دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اس قرآن سے جوڑنا، لوگوں کو قرآن کے اس پیغام کو لوگوں کو بتلانا۔ میری بہنوں، غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ کتنے بار میں نے اس رب کے پیغام کو لوگوں کو بتانے کے لیے میں اٹھی۔ ہماری وہ صحابیات جنگ کے میدان میں تلوار لے
کر اٹھ سکتی تھی تو آج ہم اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اس اپنے دلوں کو جوڑ کر کیا لوگوں کو ہم اس کی طرف نہیں دعوت دے سکتی؟ کیا ہم لوگوں کو اس قرآن کا پیغام نہیں بتا سکتی؟ میری بہنوں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سنت ہے اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ 23 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا اللہ کے لیے۔ میری بہنوں، اللہ کے لیے اس سنت پر عمل کرنے کی آج مجھے، میری اور آپ کے، ہم سب کی اس ماحول میں، اس فتنوں کے دور میں سخت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے صحابہ و صحابیات نبی سے، اللہ سے محبت کے پورے ثبوت پیش کر دیے، تو کیا آج ہم اس قرآن سے جڑ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے؟ میری بہنوں، یہ مت سوچئے کہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے، نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ ہمارا بہانہ ہے۔ ہمارے پاس موقع بہت ہے، بہت زیادہ موقع ہے۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کب، کہاں اور کیسے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ چلتے پھرتے آپ دعوت کا کام کر سکتی ہے۔ کیا آپ چلتے چلتے کسی کی اصلاح نہیں کر سکتی؟ کسی کو بول نہیں سکتے؟ کسی کو بتا نہیں سکتے؟ کسی کو قرآن کی ایک آیت نہیں بول سکتے؟ میری بہنوں، اللہ کے لیے اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتی ہے، اگر آپ ایمان کی مٹھاس کو پانا چاہتی ہے، وہ لذت کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہتی ہے جو صحابہ نے اپنے اندر محسوس کیا، جو صحابیات نے اپنے اندر محسوس کیا، تو اٹھ جائیے، اللہ اور اس کے رسول کی سے سب سے زیادہ محبت کے دعوے کے لیے ثبوت بھی پیش کیجیے۔ قرآن سے جڑیے، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ جڑیے، تاکہ لوگوں کو اس دعوت کی طرف ہم بلائیں، اس قرآن کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ یہ پہلی چیز تھی میری بہنوں کہ ہم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو۔ دوسری چیز میری بہنوں، دوسری خصلت مجھے اور آپ کے اپنے دلوں میں کیا پیدا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسری خصلت کیا ہے؟ کہ ہم ہر انسان سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ کس کے لیے محبت کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ میری بہنوں، اس حدیث کے اس ٹکڑے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح البخاری میں اس کی جو تشریح بیان کرتے ہیں، اس تشریح میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان، ایک مومن اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والا نہ بنے۔ کیا کہا؟ ہم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک ہم ایک انسان سے یا دوسرے انسان سے ہم صرف اور صرف کس کے لیے محبت کرنے والے نہ بنے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والے نہ بنے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے نہ بنے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنا ہی ہے۔ اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے لوگوں سے بھی محبت کرنا ہے، ماں سے محبت، باپ سے محبت، بھائی سے محبت، بہن سے محبت، لڑکے ہیں تو وہ لڑکوں سے محبت، لڑکیاں ہیں تو وہ لڑکیوں سے محبت، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ماحول میں، آج ہمارے معاشرے میں کس چیز کے لیے محبت کی جاتی ہے؟ مال کے لیے۔ ان کے پاس دولت بہت ہے نا، اسی لیے ہم ان سے بہت محبت کرنا۔ سونا چاندی کے لیے، کیا سونا پہنتے، کیا جواہرات پہنتے، کیا کنگن پہنتے، اسی لیے ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خوبصورتی کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کو اگر کسی سے کوئی کام کرنا ہے یا ہمارا کوئی کام کروانا ہے تب ہم کو وہ محبت یاد آتی ہے، دنیاوی محبت، دنیا کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، اللہ کے لیے اسلام نے جو ہم کو محبت کا پیمانہ بتایا ہے، جو اسکیل بتایا ہے، وہ اسکیل کیا ہے؟ ہر انسان سے مجھے اور آپ کو خیر خواہی کرنا ہے، ہر انسان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، ہر انسان سے ہم کو محبت کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہر انسان سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ایک نامحرم لڑکا، ایک نامحرم لڑکی اس وقت تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے درمیان نکاح کا کوئی رشتہ نہ بن جائے۔ ایک لڑکا اس وقت تک نامحرم لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر، اس کے درمیان نکاح کا رشتہ نہ موجود ہو، وہ نکاح سے نہ جڑ جائے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھے، ہر ایک سے محبت کرنے کا مطلب لڑکا یا لڑکی بھی ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ سوال آپ کے دماغوں میں آ سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ہم محبت کر ہی نہیں سکتے ایک غیر محرم لڑکے کو، یا ایک غیر محرم لڑکی ایک لڑکے کو ہرگز محبت نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ نکاح کے رشتے میں نہ بن جائے، نکاح کے رشتے سے نہ چھوٹ جائے۔
تو میری بہنوں ہم کو محبت کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کی مٹھاس کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، ایمان کی لذت کو اپنے اندر محسوس کرنے کے لیے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں گے تو پھر ہمارے دل میلے نہیں ہوں گے، گندے نہیں ہوں گے، کچرے والے نہیں بنیں گے، یہ دنیا کے مفاد ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اگر ہم دنیا کے لیے اگر محبت کریں گے تو ہمارے دل گندے بھی ہو جائیں گے، میلے بھی ہو جائیں گے، وہ رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جائیں گی، وہ نفرتیں زبانوں کے ذریعے ظاہر بھی ہونے لگیں گی۔ لہٰذا آپ ہر ایک سے کس کے لیے محبت کریں؟ رب کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ہم محبت کریں گے، جب اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے نا، تب لوگ اگر ہمارے بارے میں برا بھی کہیں گے تب ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہمارے دل کو تکلیف نہیں ہوگی، چاہے وہ ہمارے بارے میں کتنے بڑے بڑے برے برے پروپیگنڈے کیوں نہ پھیلائے، بری بری ہمارے بارے میں باتیں کیوں نہ پھیلائے، ہم کو گالیاں کیوں نہ دے، ہم سے فساد کیوں نہ کرے، لیکن ہمارے دلوں میں وہ تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا مقصد ان کو راضی کرنا نہیں ہے، دنیا کو راضی کرنا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میری بہنوں جب ہم ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا، دوستی صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا، تو یہ چیز دنیا میں تو کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کیسے کام آئے گی معلوم ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ کس دن؟ روز قیامت۔ اللہ اکبر! وہ خطرناک دن، وہ وحشتناک دن، وہ نفسا نفسی کا دن، جس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اتنے خطرناک دن میں یہ دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے کی گئی محبت ہمارے کام آئے گی۔ کیسے؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 قسم کے لوگوں کو جو اللہ اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے ایک وہ ہوں گے، وہ دوست ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے نہیں، دنیا کے کاروبار کے لیے نہیں، دنیا کے رشتہ داری کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو یہ ہماری کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ جہاں محبت مجھے اور آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، وہیں پر دشمنی بھی مجھے اور آپ کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، وہ جو اللہ کا دشمن ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے، جو اسلام سے دشمنی کرتا ہے، یقیناً ہم کو اس کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس سے دشمنی کرنی ہے۔ ہم اپنے نفس کے لیے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، اپنی دنیاوی عزت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسب حسب اور نسب کے لیے اس سے ہم دشمنی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کر سکتے۔ دشمنی بھی اگر ہم کو کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہوگی۔ وہ کیسے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھائیے۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کو قتل کر رہے تھے۔ قتل کرتے وقت جب اسے لڑتے لڑتے ہوئے جب اس کے سینے پہ چڑھ گئے، جیسے ہی سینے پہ چڑھ گئے، ہاتھ میں تلوار ہے، وہ جو مشرک تھا، وہ کافر تھا، وہ تھوکتا ہے کس کے منہ پر؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ جیسے ہی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوکتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، قتل کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر میں آج تجھے قتل کر دیتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، تیرے تھوکنے کی وجہ سے میرے نفس کے لیے ہوتا۔ اور ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے محبت، کسی سے نفرت کرے۔ ایک مومن تو ہمیشہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن آج ہمارے پاس نہ محبت اللہ کے لیے رہی، نہ دشمنی اللہ کے لیے رہی۔ دشمنی کس کے لیے ہوتی؟ جائیداد کے لیے، رشتوں کے لیے، انہوں میری بیٹی کو نہیں کرے، انہوں میرے بیٹے کو نہیں دیے، ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ میری بہنوں، اللہ کے لیے اگر آپ کی ساس سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو یقیناً ہمارے گھروں میں جتنے جھگڑے فتنے فساد ہیں نا، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے دل پھر میلے نہیں ہوں گے، آپ کے دل پھر گندے نہیں ہوں گے۔ اگر وہ ساس بھی اپنی بہو سے اللہ کے لیے محبت کرے گی نا، پھر اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے میری بہنوں۔ یہ ایمان کی مٹھاس اس گھر میں پیدا ہوگی، اس ساس اور بہو کے درمیان پیدا ہوگی۔ اللہ کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو؟ ایک دوسرے سے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ہے۔ یہ دوسری چیز تھی میری بہنوں۔ تیسری چیز کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس انسان کے اندر ایمان کی مٹھاس پیدا ہوتی ہے جو کفر میں واپس لوٹ
लौटने को ऐसा बुरा समझता है जैसे आग में डाले जाने को बुरा समझता है। मेरी बहनों, इसका मतलब है वो कुफ्र करना इतना बुरा समझता है, यानी मुर्तद होना, इस्लाम को छोड़ना, शिर्क करना, बिदआत करना, झूठ बोलना, नमाजों को छोड़ना, गीबत करना, हसद और जलन की तमाम चीजें अपने अंदर रखना, ये कुफ्र करने को ऐसे समझता है जैसे, इतना बुरा समझता है जैसे आग में डाले जाने को बुरा समझता है। मेरी बहनों, हदीस के इस टुकड़े को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही अल बुखारी में इसकी जो तशरीह बयान की गई है उसमें यह बताया गया है, इस हदीस के इस टुकड़े का मतलब है इस्तिकामत को इख्तियार करना। क्या कहा गया? इस्तिकामत को इख्तियार करना। इसका मतलब यह है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो जाए, कितने भी मुश्किल हो जाए, कितने ही नासाज हो जाए, आप अपने ईमान को अपने हाथ से ना जाने दे। आप अपने ईमान से हाथ नहीं धो सकते, आप ईमान को नहीं छोड़ सकते, आप मुर्तद नहीं हो सकते, आप शिर्क नहीं कर सकते। ये है इसका मतलब कि कुफ्र में लौटना, वापस लौटना ऐसा जैसे आग में डाले जाने को बुरा समझते ना, वैसे बुरा समझना। मेरी बहनों, आप गौर कीजिए, आज हमारे पास क्या हो गया? रमजान से पहले की जो जिंदगी थी, रमजान में जो बदली, जो ईमान वाली जिंदगी बदली, फिर वही जिंदगी रमजान के फौरी बाद बन गई। वही झूठ हमारी जिंदगी में आम हो गया, वही सब चीजें आम हो गई। हमारी फिर लड़कियां वही काम कर रही है, वही इश्क, प्यार और मोहब्बत के नाम पर इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो रही है। फिर कैसे हमारे घरों में ईमान की मिठास आएगी? कैसे हमारे दिलों में वो ईमान की लज्जत महसूस होगी, वो मिठास महसूस होगी? गौर कीजिए, हमारे सहाबा की जिंदगी, व सहाबियात की जिंदगी उठा कर देखिए। 13 साल की मक्की जिंदगी, अल्लाहु अकबर, कितने जुल्म और सितम के वो दिन थे। 13 साल मुशरिकीन मक्का मुसलमानों को कितना परेशान कर रहे थे। लेकिन मुझे बताइए, क्या मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ा? क्या उन्होंने कुफ्र किया? अपनी जान को देना वो गवारा समझे, जान देने के लिए तैयार हो गए, जलना गवारा कर दिए। जलना हो या फिर उनको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया, लेकिन उन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा, वो कुफ्र नहीं करे। देखिए, आप उठा के हजारों वाकयात आपको मिलेंगे। मेरी बहनों, एक वाकया सुनाकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगी। दूसरी हिजरत हबशा जो हुई, दूसरी हिजरत हबशा, मालूम है आप लोगों को उस वक्त क्या हुआ था? दूसरी हिजरत हबशा के वक्त, पहली हिजरत हबशा जो हुई उसमें तो मुसलमान आसानी से हबशा की तरफ चले गए, लेकिन दूसरी हिजरत हबशा बड़ी मुश्किल हुई। मुसलमान जब हबशा की तरफ चले गए तो मुशरिकीन मक्का भी उनके पीछे आए ताकि उनको वापस मक्का लाया जा सके, मुसलमानों को वापस मक्का लाया जा सके और उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ सके। जब ये मुशरिकीन मक्का हबशा पहुंचे, नज्जाशी बादशाह के पास पहुंचे, ताकि ये जो मुसलमान वो जो पहुंच चुके हैं वहां पर अपने ईमान को कायम रखने के लिए, इस्लाम पर चलने के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए उनको वापस मक्का लाया जाए। लेकिन मेरी माँ और बहनों, उस वक्त हमारे जो सहाबा थे, उस वक्त उनके दिलों में ईमान की जो मिठास थी ना, वो मिठास को वो महसूस कर रहे थे। उन्होंने कुफ्र नहीं किया, उन्होंने सच का साथ दिया, सच कहा उन्होंने। उस वक्त उनके लिए इतने हालात मुश्किल हो गए थे। उस वक्त खुद जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमारे लिए सबसे मुश्किल वो वक्त था जब हम दूसरी हिजरत हबशा में उस नज्जाशी बादशाह के सामने थे, क्योंकि वो मुल्क भी पूरा ईसाई था, वो बादशाह खुद ईसाई था, और मुशरिकीन मक्का ये कह रहे थे उस नज्जाशी बादशाह के सामने कि ये वो मुसलमान है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी थी, बहुत परेशानी का ये वक्त था, बहुत मुश्किल ये वक्त था, लेकिन हमने उस वक्त सच को पकड़े रखा, उस वक्त हमने झूठ नहीं बोला, उस वक्त हमने कुफ्र नहीं किया। गौर कीजिए मेरी बहनों, इतने हालात मुश्किल थे। अगर उस वक्त चाहते तो मुसलमान ये बोल सकते थे कि हाँ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, नऊज़ बिल्लाह, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। गौर कीजिए, कुफ्र नहीं किया उन्होंने, हालांकि उनको डर था कि वो ईसाई बादशाह है। और सवाल क्या है वहां पर कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है। जब नज्जाशी बादशाह ने उनको सवाल किया तो हमारे जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए आगे बढ़े, तो उन्होंने फिर वही ईमान को कायम रखने वाली बात कही। क्या कहा उन्होंने? हम वही कहते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है। गौर कीजिए, आज हमारे पास दुनिया की छोटी सी छोटी चीजों के लिए हम हमारे ईमान को धो बैठते हैं। 2 रुपए, 4 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए के लिए हमारी जुबानें झूठ के लिए निकल पड़ती है। कैसा ईमान हो गया हमारा आज,
کیا یہ دل ہمارے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کریں گے؟ پھر جو جھوٹ میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو غیبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اس قرآن سے دور ہے، بولیے کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر وہ مٹھاس، وہ لذت محسوس ہو جو ہمارے صحابہ کے اندر وہ اپنے آپ نے اندر محسوس کیا کرتے تھے؟ میری بہنوں، اللہ کے لیے یہ تین کوالٹیز، یہ تین چیزیں، یہ تین خاصیت، یہ تین خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو تاکہ وہ ایمان کی مٹھاس بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ کیا ہے وہ تین چیزیں؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن جائے۔ دوسری چیز، ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے صرف رب کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسری چیز، ہم کفر میں جانے کو، کفر میں واپس لوٹنے کو ویسے ہی برا سمجھیں گے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم ہمارے اندر پیدا کر لیں گے تو وہ مٹھاس جو اللہ کے نبی نے کہا ہے یقیناً وہ ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں، آخر میں یہی بات کہتی ہوں کہ یہ جو ایمان کی مٹھاس کس کے لیے، یہ جو درس لیا گیا ہے، اس کے ذریعے جو میں نے اور آپ نے سیکھا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہو جائے، چاہے لوگ ہمارے خلاف ہو جائے، یہ پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور ایک دوسرے سے کس کے لیے کریں گے؟ رب کی رضا کے لیے۔ اور کبھی ہم کفر کی طرف نہیں لوٹیں گے، کبھی ہم ہماری زندگی میں نہ جھوٹ بولیں گے، نہ شرک کریں گے، نہ بدعت کی طرف ہماری زندگی کو جانے دیں گے۔ اگر ہم ایسے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم ہمارے دلوں میں ایمان کی اس مٹھاس کو محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہمارے اندر بھی وہ ایمان کی مٹھاس کو پیدا کر دیجئے، اس لذت کو محسوس کرنے والیاں بنا دیجئے، یہ تین خصلتیں بھی ہمارے اندر پیدا کر دیجئے، اور ہم کو ہماری آخری سانس تک اس قرآن سے جڑنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والیاں بنا دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔